الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کلاس میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے واقعات اور مزید حالات آج کی مجلس میں ہم پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ مروت والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، سب سے زیادہ ہمسایوں کا خیال رکھنے والے، سب سے زیادہ بردبار برداشت کرنے والے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی سے جھگڑے، گالم گلوچ اور بے حیائی اور فحاشی کی باتوں اور کاموں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے. اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام اعلیٰ صفات پائی جاتی تھیں. انہی وجوہات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو امین اور الصادق کے لقب سے پکارتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی سے محنت مزدوری کر کے اپنے روزگار کا سلسلہ چلانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی سے اس کا خیال رکھا. چنانچہ گزشتہ سبق میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کے جانور، خاص طور پہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بحیرہ راہب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس نے دعوت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں موجود نہیں تھے. پوچھا گیا کہاں پر ہیں، بتلایا گیا وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی سے اپنے انداز میں وہاں جو جاری ماحول تھا اس کے مطابق اپنے روزگار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. روزگار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے جانور بھی چرائے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کاروبار، تجارت، لین دین، یہ معاملات بھی کیے. مجموعی طور پہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام معاملات میں صاف ستھرے ہیں. لوگوں کا جو لین دین ہے
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، اور جو جس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے حق سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ تو ان تمام صفات کی بنا پر مکہ مکرمہ میں لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر قائم تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام سے نہیں بلاتے تھے، بلکہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لین دین کا کچھ معاملہ کیا۔ اس لین دین میں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ کی جانب سے ادائیگی میں کمی ہو گئی، پورے پیسے نہ دے سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں ابھی آپ کے بقایا پیسے لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ان کا انتظار کرنے لگ گئے، اور ادھر حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ کہتے میں بھول گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پیسے لے کے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررہ جگہ پہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ دیکھیے کہ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی گالم گلوچ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، صرف اتنا سا جملہ فرمایا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے رہنے والے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ برتاؤ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے پہچانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں، بلا آپ کو میں نہیں پہچانوں گا تو اور کون پہچانے گا؟ کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، آپ میرے شریک تجارت تھے تو میں ہی آپ کو نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا؟ اور آپ کیا ہی اچھے شریک تھے، فنعم الشریک، آپ کتنے اچھے شریک تھے، کتنے اچھے شریک تھے؟ فرمایا نہ تو کسی بات کو ٹالتے تھے، آپ سے جو مطالبہ کیا جو بات کہی آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور فرمایا ولا تمہاری کسی بات پر جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نمونہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی قیس بن سائب رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تجارت کے شریک تھے، وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شریک تجارت تھے، نہ تو کسی قسم کا کوئی اختلاف کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ
تھوڑا سا لین دین کا اونچ نیچ ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کیسے بڑے بڑے اختلافات جنم لینے لگ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے کوئی چیز بھی بعض اوقات ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ ہزاروں کا کے فرق سے، لاکھوں کے فرق سے ہم لوگ بہن بھائیوں سے سالوں جھگڑا کیے رکھتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، ماں باپ میں جھگڑا رہتا ہے، اولاد میں، والدین میں جھگڑا رہتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک اگر اس بات کو سمجھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، اگر اس نے کچھ گڑبڑ کر لی تو کیا ہو جائے گا، تو سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نظر انداز کرنے کے لیے تو تیار ہیں ہی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی صفت تھی، ایک دوسرے کی پرواہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف رشتہ دار ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ایثار کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے ساری دنیا پہ حکومت قائم کی ہے۔ اور آج ہم مسلمان اپنے والد سے ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، والد اولاد کے حق میں ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کے حق میں ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کو شوہر کی ہمدردی نہیں ہے، بھائی کو بہن کی ہمدردی نہیں، بہن کو بھائی کی ہمدردی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے، اعلیٰ درجے پر۔ تو ہمیں تھوڑا بہت اخلاق تو اختیار کرنا چاہیے۔ غیر ہو تو ہمارے اخلاق کو آپ دیکھیں بشے جاتے ہیں، اور بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، ہم ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، تو اس پر آپ کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا، دوسرا نیکی کرنے کا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی معیت میں شام کا پہلا سفر کیا، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور اس نے جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ یہ نبی یہ آخر الزماں ہیں اور یہود ان کے دشمن ہیں، آپ انہیں آگے نہ لے کے جائیں ورنہ وہ موقع تلاش کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیں۔ تو جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہو گئی تقریباً 25 سال۔ ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات، پھر سچائی، امانت داری، دیانت داری، یہ سب چیزیں مکہ مکرمہ میں مشہور تھیں۔ تو مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا، یہ مالدار تھی اور کاروبار کرتی تھی۔ ہر سال شام کو جانے والا جو قافلہ ہوتا تھا اس میں یہ بہت سارا مال بھجواتی تھی اور وہاں سے مال منگواتی تھی، خرید و فروخت کا معاملہ مزاربت پر کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا جب چرچا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اس دفعہ آپ میرا تجارتی قافلہ شام کی طرف لے کر جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی مال سارے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، یعنی جتنا سارا قبیلہ قریش تجارت میں مال لگایا کرتا تھا اتنا ہی مال اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوتا تھا، اتنی مالدار خاتون تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اس دفعہ آپ میرا مال تجارت شام لے کر جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کی مالی مشکلات دیکھی، تو ان کے مشورے سے، جناب ابو طالب کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں بصرہ ایک مقام آتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، تو وہاں پہ ایک راہب بھی رہتا تھا، اس راہب کا نام تھا نستورہ۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں اترا۔ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، ان کے بعد آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا سوائے آپ کے۔ آپ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نبی ہیں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تو معلوم کرنے لگا کہ یہ جو آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے یہ کیسی ہے؟ تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سرخی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جب یہ اس نے سنا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ شانوں کے نیچے مہر نبوت کا بھی دیدار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت کو اس نے چوما، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقرار بھی کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے، اور کہنے لگا کہ اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تو نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فوراً مہر نبوت کو چومنے لگا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی ہوگا، جو ہاشمی ہوگا، جو عربی ہوگا، جو مکی ہوگا، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والا ہوگا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے قبل ہی جوانی میں راہب کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا نعمتیں دینے والے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر بازار تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال فروخت کیا اور وہاں سے مزید چیزیں خریدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ابھی خرید و فروخت کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا اور کہنے لگا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھا کر کہیں، لات و عزا کی قسم کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات و عزا پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں ان سے کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی آپ سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں۔ بازار میں بھی اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ کر دیا۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی کی شدت ہوتی، تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے مکہ واپس تشریف لائے تو دوپہر کا وقت تھا، دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے بالا خانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو قریب کی تمام عورتوں کو بلا کر دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی کہ ان کے اوپر یہ کس چیز نے سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقررہ معاوضہ تھا اس سے زیادہ دیا، اور پھر انہوں نے میسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے تمام حالات و واقعات سنے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے حالات سنے تو وہ متاثر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جا کر یہ سارے حالات بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد، یعنی 3 مہینے تقریباً لگا لیں،
2 مہینے 25 دن کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے سامنے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، اس پیشکش کو رکھا، اور جناب ابو طالب کے مشورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ تاریخ متعین ہو گئی۔ اس تاریخ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ اور خاندان کے دیگر بڑے جو سردار تھے، ان سب کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نکاح کی مجلس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی شریک تھے، جبکہ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اس نکاح میں شریک نہیں تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سرپرست بھی تھے، اور جناب ابو طالب نے ان حضرات کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ روایات میں جناب ابو طالب کا یہ خطبہ نکاح موجود ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیے جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں کیا کہا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں کہا، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق و کمالات کی وجہ سے جس شخص کو بھی آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبت نکلیں گے، یعنی اخلاق و کمالات میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے اس شہر میں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ مال تو ایک زائل ہو جانے والا سایہ ہے، ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور یہ محمد جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، یہ خود خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدیجہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے، یعنی چاچا نے کہا میں سارا ادا کروں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ اور مزید جو آخری جملہ ہے جناب ابو طالب کا، یہ سنیں، کہنے لگے خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے، یعنی ان کو احساس ہو رہا تھا کہ آگے چل کر کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا نکاح ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ خاتون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ہے 40 سال، اور یہ نکاح تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ اس نکاح کا مہر مقرر ہوا 20 اونٹ، اور یہ تو میں نے عرض کر ہی دیا کہ دونوں کے سرپرست اور خاندان کے بزرگ اس مجلس نکاح میں موجود تھے۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بڑوں کے مشورے سے اسے قبول کیا۔ ایسے ہی یک طرفہ طور پر بڑوں کو سائیڈ پہ کر کے قبول نہیں کیا، اور پھر دونوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے خاندان کے بزرگوں کو شامل کر کے یہ نکاح کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرنی چاہیے کہ جن بڑوں نے بچپن سے تمہیں پالا ہے، تمہاری ضروریات کا خیال رکھا ہے، اب جب تم زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگو تو ان کی منشا، ان کی مرضی، ان کی سرپرستی، ان کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہ کرو۔ جس ماں نے سخت سردی میں تمہارے پیشاب کو برداشت کیا ہے وہ تمہاری خیر خواہ ہوگی، تمہارا نقصان نہیں سوچے گی۔ جس باپ نے سختی گرمی کی پرواہ کیے بغیر تمہارے سارے مطالبے پورے کیے ہیں، وہ باپ تمہارا خیر خواہ ہوگا، تمہارے لیے نقصان کی بات نہیں سوچے گا۔ تو اس لیے زندگی کے جتنے بھی اہم موڑ آئیں، جتنے بھی اہم فیصلے آئیں، ان سب میں اپنے بڑوں کو آگے رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین کو اپنی شادی تک اپنے والدین کو آگے رکھنا چاہیے، اور شادی کے بعد خواتین کو اپنے شوہر کو آگے رکھنا چاہیے۔ اور جو مرد ہیں، لڑکے ہیں، انہیں ہر حالت میں شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کو معاملات میں آگے رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں رہتے ہوئے 35 سال کی عمر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ یہاں پہ اس سے متعلق کچھ تفصیلات سامنے رکھنی چاہیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب کب اور کیسے کیسے ہوئی۔ آج تک خانہ کعبہ کو کل 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دے کر بھیجا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم پہلے انسان ہو، اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔
پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ بھی اس کا نشانہ بنا، بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس وقت بیت اللہ کی بنیادوں کے نشانات بھی نہیں تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشان بتلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ دوسری مرتبہ تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جو آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، بعثت سے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی خانہ کعبہ کی عمارت۔ اور پھر جب بارش آتی، سیلاب آتا، تو چونکہ خانہ کعبہ پہاڑوں کے درمیان میں نیچے والی جگہ پہ واقع تھا، اس کی وجہ سے سارا پانی یہاں پہ بھر جاتا تھا، تو اس لیے قریش کو خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کی چھت نہیں تھی، کہہ لیں کہ انسانی قد جتنی یا 9 ہاتھ لمبی دیواریں تھیں، اور وہ دیواریں بھی اب بوسیدہ ہو چکی تھیں، پرانی ہو چکی تھیں۔ قریش نے مشورہ کیا، تمام سردار متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو گرا کے از سر نو بنایا جائے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے کہنے لگے کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ بیت اللہ کی تعمیر میں شامل نہیں ہونا چاہیے، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں پاک پیسہ لگاؤ۔ سب لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور پھر اس خیال سے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ خلاصہ یہ کہ قریش متفق ہو گئے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہی کرنی ہے، اثر نو تعمیر کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرایا کیسے جائے، ڈرتے بھی تھے، اللہ کا خوف بھی تھا، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، احترام تھا خانہ کعبہ کا۔ تو ولید بن مغیرہ اس نے پھاولا لے کر کہا، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ ایک رات انتظار کرو، ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی آسمانی بلا آ گئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے۔
ورنہ ہم بھی ولید کے مددگار ہو جائیں گے۔ صبح ہوئی تو ولید صحیح سالم پھر وہ پھاوڑا لے کر حرم میں آ گئے۔ اب سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہے، سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ بہرحال ان لوگوں نے طے شدہ ترتیب کے مطابق پتھر جمع کیے، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اب بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر کیسے رکھا جائے، اور کون حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ سخت اختلاف ہو گیا، تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ قتل و قتال پر راضی ہو گئے۔ جب کئی روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہو سکی تو ایک شخص نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، ہذا محمد الامین رضینا، ہذا محمد الامین، یہ تو محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں جو امین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عدل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی عدل کی مثال قائم فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تو اس طرح تیسری مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں ایک کمی یہ ہوئی کہ چونکہ قریش نے طے کیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال مال لگانا ہے، حرام مال نہیں استعمال کرنا، تو حلال مال ان کے پاس اتنا کم پڑ گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جتنی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوا تھا اس جگہ پہ تعمیر نہ کر سکے۔ تو انہوں نے اتفاق سے فیصلہ کیا ہم خانہ کعبہ کا تھوڑا سا حصہ، پہلے بڑا کمرہ تھا اب اس کمرے کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے باہمی اتفاق سے خانہ کعبہ کا کمرہ چھوٹا تعمیر کیا۔ اب موجودہ دور میں جو ہم دیکھتے ہیں نا خانہ کعبہ کے باہر حتیم کی جو جگہ ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کے ارد گرد دیوار بھی قائم ہے، تو وہ جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں شامل کی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن قریش کے پاس چونکہ فنڈ کم تھا اس لیے ان حضرات نے یہ جگہ خانہ کعبہ کے باہر چھوڑ دی، کھلی چھوڑ دی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کا فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق خانہ کعبہ تعمیر کر دوں، لیکن میں لوگوں سے ڈرتا ہوں کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے،
اس قسم کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ خلافت آیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہ چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجاج بن یوسف مسلمانوں کا حکمران بنا، مشہور ظالم جو تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس بات پر آیا کہ جیسے پہلے خانہ کعبہ، جس طرح قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، میں اس کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق تعمیر کی تھی اس کو گرا دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس طرح اب تک کل 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے بعد جو حکمران آئے، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر خانہ کعبہ سر نو تعمیر کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے، بزرگان دین نے منع کر دیا کہ ایسے تو ہر حکمران آئے گا اور وہ دوسرے حکمران کی مخالفت میں اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتا رہے گا، خانہ کعبہ کو گرائے گا، پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرے گا۔ یوں خانہ کعبہ ان حکمرانوں کے لیے کھیل بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے اب خانہ کعبہ کو نہیں گرایا جا سکتا، خانہ کعبہ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی بڑی تعمیر نہیں ہوئی، البتہ اس میں توڑ پھوڑ یا جو بوسیدگی وغیرہ کے واقعات پیش آئے تو وقت کے مطابق حکمران اس کی وہ رینوویشن کرتے رہے اور اس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک ایسی حیثیت حاصل کر لی تھی، ایسا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا ہر شخص، ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کا دل ہر طرح سے خالی تھا۔ اچھے جذبات اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کے اچھے جذبات تھے، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی، اپنا شباب کا جو زمانہ ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ نبوت سے پہلے کیا واقعات پیش آئے، ان نبوت کیسے ملی، وہ کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی سبق ہم انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔